الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، مشاہدین کرام، پیارے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، ہم آپ کے سامنے ایک سیریز میں بات کر رہے ہیں۔ اس سیریز کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے، 5واں درس ہے، جس میں ہم آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق کہ جن کو جاننا اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، انہی پر آپ سے بات ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حقوق، نمبر 1 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، اور ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے نبی سے عزت احترام سے پیش نہیں آتا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اسی حق کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے شاہداً کہ آپ گواہ ہیں، اسی طریقے سے وَمُبَشِّرًا اور آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ خوشخبری دینے والے ہیں کہ آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، آپ جہنم سے آگ سے ڈرانے والے ہیں۔ اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ لوگ مومنین اللہ پر ایمان لے کر کے آئیں اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئیں، وَتُعَزِّرُوهُ اور آپ کی مدد کر سکیں، آپ کے دین کے راستے میں آپ کی مدد کریں، اور وَتُوَقِّرُوهُ اور آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ حکم دیا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے نبی کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس کے دین میں اس کی ہیلپ کرو، اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر سورہ حجرات میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ مخاطب ہے اہل ایمان سے کہ ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ایسے نہ کرو، اس انداز میں نہ کرو جیسے تم آپس میں اپنے دوست احباب سے کرتے ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت کے ساتھ تم بات کرو، آپ سے گفتگو کرو۔ اور اگر تم نے یہ عمل انجام نہیں دیا، ایسا نہیں کیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سبھی اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں، تمہاری توحید، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہارے صدقہ خیرات، سبھی نیکیاں رائے گاہ ہو جائیں گی، اور تمہیں اس چیز کا احساس تک نہ ہوگا۔ اس آیت میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ مومنین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے اس کی عزت کرنا، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ دراصل اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ایک قافلہ آتا ہے اور اس کے متعلق ان دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، چند باتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور تھوڑی آواز بلند ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب پیغمبر موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. انہیں نبی کے موجود ہوتے ہوئے ان کو تم آوازیں بلند نہ کرو، بلکہ یہ نبی کے احترام کے خلاف ہے. جب موجود ہوں تو آرام سے، سکون سے، عزت سے، احترام سے بات کرو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی کی عزت کا یہ مقام تھا کہ صحابہ کرام اس انداز میں نبی سے میرے بھائیوں محبت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے کہ یہ آیت جب نازل ہوتی ہے تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ایک بہت بہادر صحابی تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے، خطابت انجام دیتے تھے اور ان کی آواز فطری طور پر بڑی بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ حجرات کی، تو یہ صحابی گھر میں جا کے بند ہو گئے اور پھر مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ اور اس کے بعد ان کے گھر جایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیا طبیعت خراب ہے؟ جب صحابہ کرام ان کے پاس گئے، پوچھا کہ کیوں نہیں آتے ہیں مسجد؟ کہا کہ میرے اعمال تو رائگہ ہو گئے، میں برباد ہو گیا. جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ثابت بن قیس کو بلایا کہ ثابت بن قیس تم پریشان نہ ہو، یہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ تم تو میرے عظیم صحابی ہو، تم جہنمی نہیں بلکہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تم جنتی ہو. سبحان اللہ، یہ مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مطلب ہے آپ کے اسم مبارک سے محبت کی جائے، تعظیم کی جائے، جہاں آپ کا نام آئے تو درود پڑھا جائے. اسی طریقے سے آپ کی شریعت سے محبت کی جائے، آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے، آپ کے ہر عمل سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، آپ کی سنتوں کو فالو کیا جائے، عمل میں لایا جائے. یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے. آپ کے صحابہ کرام سے محبت کی جائے، آپ کی بیویوں سے اور اہل بیت سے محبت کی جائے، آپ کے صحابہ کرام سے محبت کی جائے، آپ کی قرآن سے محبت کی جائے، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل سے محبت کی جائے اور ان پر عمل کیا جائے، شریعت کو فالو کیا جائے. یہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے. صرف تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعویٰ صرف کریں اور ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہ ہو، ہم داڑھی بھی نہ رکھتے ہوں، ہم شراب پیتے ہوں، ہم گالی بکتے ہوں، ہم سنتوں کو پامال کرتے ہوں، ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم خاموش بیٹھتے ہوں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب نہیں. بلکہ میرے بھائیوں تعظیم یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے کر کے دکھلائیں. آپ کی شریعت میں جو کچھ کہا گیا ہے یہ اصل تعظیم اور آپ کی عزت ہے. ثمامہ بن اسال کا ایک مختصر واقعہ کہ یہ ایک مشرک تھے. یہ شخص جو جب تک یہ مشرک تھے، جب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کی شریعت کو برا بھلا کہتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ثمامہ بن اسال اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تم ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہو، تم ہماری عزتوں کو پامال کرتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے، اگر معاف کریں گے تو میرے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. لہٰذا 3 دن گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد انہیں معاف کر دیتے ہیں. یہ قریب میں مسجد کے قریب میں ایک باغ میں جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے
آپ کے دین سے زیادہ برا میرے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آج سے میں نے آپ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ دنیا کی ہر شے سے محبوب مجھے آپ کا دین ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک مجھے پسند نہیں تھا، لیکن آج کے بعد آپ کا چہرہ مبارک مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، دل جان سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس مشرک شخص کو جو جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اپنے اخلاق کے ذریعے انہیں گرویدہ کر لیا اور انہیں اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنے اخلاق سے بہت زیادہ آگے بڑھایا ہے، پرموٹ کیا ہے، نہ کہ تلوار سے۔ لہٰذا اسلام کا یہ بہت اہم درس ہے اور سبق ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے اخلاق کو بھی اپنے اخلاق سے ملا لیں، اپنی عملی زندگی میں آپ کے اخلاق کو ہم فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ دوسرا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سے خیر خواہی کی جائے۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث میں خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا مطلب بتلایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے الدین النصیحہ، کہ دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَمَعْنَى النَّصِيحَةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، کہ اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں ہمارا اعتقاد سچا ہو، اللہ کی توحید کو ہم مکمل طریقے سے تسلیم کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجی و شریک نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہر چیز کا داتا، ہر چیز کو عنایت کرنے والا ایک اللہ ہے، اسی سے طلب کریں اور اس کی عبادت کو ہم اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اس پر ایمان لے کر کے آئیں اور اس پر عمل کریں، جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کیا جائے، آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے اور جو کچھ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو انجام دیا جائے اور جس سے روک دیا ہے اس سے رک جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے اور یہ آپ کا ایک اہم حق ہے مومنین پر۔ اگر وہ اسے ادا کریں گے تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے میں وہ سچے مانے جائیں گے۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے دو حقوق بیان فرمائے ہیں، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ ہمارے لیے یہ دونوں حقوق انتہائی ضروری ہیں اگر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی تعظیم کیجئے، آپ کے دین کو فالو کیجئے، آپ کی سنتوں سے محبت کیجئے اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجئے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ سے خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔